الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیات 76-77 سے سورہ نمل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جن حقائق پر مشرکین عرب کو یا قریش کو متنبع کیا گیا، ان کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے پیچھے بنی اسرائیل بھی وسوسے پیدا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کشمکش برپا ہوئی، پہلے مرحلے میں تو مشرکین عرب نے اپنے طریقے پر اس کا جواب دیا یا اپنے رد عمل کا اظہار کیا، لیکن پھر وہ بہت سے مباحث سامنے آنے لگ گئے جن میں وہ بھی مجبور ہوئے کہ بنی اسرائیل کی طرف دیکھیں۔ یہ بدیہی چیز ہے کہ جب کوئی بحث پیدا ہو جائے تو مخاصمین میں یہ جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کو اگر کہیں سے مدد مل سکتی ہے تو پھر دشمن کا دوست بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہاں تنبیہ کی ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو، ان کی یعنی بنی اسرائیل کی، آگے اس کو واضح کر دیا ہے، یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں بھی کوئی متفقہ موقف نہیں ہے، مختلف نقطہ نظر ہیں۔ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو کس طرح سمجھا، اس کے تقاضے کس طرح متعین کیے، اس کے نتیجے میں ان کے ہاں علم، دین، فقہ جس طرح ترتیب پا گئیں اور پھر ان سے جو تصورات بنے وہ سب معرض اختلاف میں ہیں۔ اور قرآن مجید صرف تمہاری ہدایتی کا اہتمام نہیں کر رہا، بلکہ بنی اسرائیل بھی آہستہ آہستہ اس کے مخاطب ہو رہے ہیں، جس طرح کہ بعد میں ایک پورا قرآن کا باب انہی کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہوا، یعنی بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ تو یہاں ابھی ابتدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے اشارہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اب بات ہونی ہے، ان پر بھی اللہ کی حجت پوری کی جائے گی۔ وہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان میں سے بھی بہت کچھ واضح کیا جائے گا۔ جو مباحث انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو سوالات وہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی عنقریب معرض بحث میں آ جائیں گے، اطمینان رکھو۔ لیکن تم اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس بات کو سمجھنے کی صحیح کرو جو تم سے کی جا رہی ہے۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو، اس لیے یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ بات تو اگرچہ تعمیم کے اسلوب میں کہی ہے، لیکن اس سے جن اختلافات کی طرف اشارہ ہے وہ وہی اختلافات ہے جو پیغمبروں کی بعثت اور بنی اسرائیل کے خصوصی مرتبے کے حوالے سے سامنے آ رہے تھے۔ یعنی کیا اب بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر آئیں گے؟ کیا پیغمبری کی کوئی ضرورت بھی باقی رہ گئی ہے؟ کیا بنی اسرائیل فی الواقع معزول کر دیے گئے ہیں؟
یہ سوالات بنی اسرائیل کے ہاں بھی سیدنا مسیح کے بعد کم و بیش 500-550 سال سے زیر بحث تھے، تو ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ ان اختلافات کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق بعض حقائق سے رکھتے تھے، یعنی بعثت کی ان کے ہاں پیشین گوئی تھی۔ یہ بھی واضح تھا کہ بعثت ان کے اندر نہیں ہونی۔ سیدنا مسیح کے باب میں بھی بہت سی چیزیں ان کے ہاں خود مارز بحث میں تھیں کہ کیا وہ فی الواقع مسیح تھے، کیا ہمیں انہیں ماننا چاہیے تھا، ہم نے جو رویہ ان کے معاملے میں اختیار کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اس رویے کو اختیار کرنے کے کچھ نتائج نکلے جن کی پیشین گوئی خود سیدنا مسیح نے کر دی تھی، کیا فی الواقع وہ ہمارے اوپر ہماری سرکشی کی پاداش میں اللہ کا عذاب تھا؟ تو یہ چیزیں ان کے ہاں بھی زیر بحث تھیں۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم وہ بھی واضح کر رہے ہیں اور واضح کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو فی الواقع قابل اعتنا ہے۔ یہ قرآن نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یعنی ہم سب اختلافات کی پٹاری کھول کر یہاں ایک ایک کا فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ وہ چیزیں البتہ زیر بحث آ جائیں گی جو کسی نہ کسی لحاظ سے اس ساری بحث میں اہمیت رکھتی ہیں یا اس وقت جو کشمکش برپا ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اکثرہ کا لفظ اس پہلو سے استعمال فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ ماننے والوں کے لیے یعنی جو ضد میں مبتلا نہ ہو، جو کسی چیز پر غور کر کے اس کو سمجھ کر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ تالیف اختیار کی جاتی ہے تو ایک طرح کا ارادہ فعل اس میں مضمر ہوتا ہے، یعنی وہ جو ماننے کا خیال کرے، جو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو انسان کے باطن میں اگر یہ تیاری نہ ہو تو پھر کون اس کو سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ماننا چاہیں گے اور صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، قبول حق کی راہ میں جو رکاوٹیں انسان خود پیدا کر لیتا ہے ان کو وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ پیغمبر، یہ قرآن، یہ تو سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اس میں ہدایت اپنی متعین صورت میں، آخری صورت میں، واضح ترین صورت میں اپنے تمام حدود اربع کے ساتھ سامنے آ گئی، اور اس سے بڑی رحمت اس زمین پر کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو ایک ایسی چیز میسر آ جائے جس کی روشنی میں وہ پورے اعتماد کے ساتھ فیصلہ کر سکے کہ یہ میرے رب کی ہدایت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک علم وہ ہے جو ہمیں اس دنیا کے معاملات کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس میں بھی انسان محنت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی صلاحیت بھی دی ہے اور فیصلہ کرنے کے لیے عقل سے بھی نوازا ہے۔ اس سے بہت سے علوم پیدا ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض آثار کے مشاہدے کے علوم ہیں، بعض مؤثرات کے مشاہدے کے علوم ہیں، اور دونوں ہی ہماری زندگی پر انفرادی حیثیت سے بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ اسی طرح وہ علم جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ابدی ہے یا اس کے بعد کوئی زندگی ہے، اس میں جس فنا کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ آخری درجے کی فنا ہے یا اس فنا کے اندر بھی کسی بقا کا راز چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں مطلبے کرتا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے، اور موت جو سوالات پیدا کرتی ہے ان کا حقیقی جواب اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہدایت سب سے بڑی رحمت ہے، کیونکہ اسی کا نتیجہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اسی کا نتیجہ خدا کی ابدی نعمت کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں توجہ دلائی۔ اس پر حاشیہ ہے، اس لیے کہ جو ہی وہ اسے مانیں گے
یہ اختلافات کی بھول بھلائیوں سے نکال کر انہیں صراط مستقیم پر لے آئے گا۔ یعنی اختلافات تمہارے اندر بھی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ 2500 سال کی تاریخ گزر چکی ہو پیدا ہو جاتے ہیں، اور اختلافات ان کے اندر بھی ہیں، وہ بھی کم و بیش 1500 سال دنیا میں گزار چکے تھے ایک قوم کی حیثیت سے، اس میں ان کے ہاں بھی بڑے نشیب و فراز آئے تھے۔ تو مذہب کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا تھی، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اس میں یہ نشیب و فراز کیسے آئے، یہ بڑے مسائل تھے جو بنی اسرائیل کے ہاں بھی تھے، اور اب بنی اسماعیل بھی متنبع ہو رہے تھے کہ اچھا ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ جو بیت اللہ ہے اس کی یہ حیثیت تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فی الواقع یہی ذمہ داری عائد ہم پر کی تھی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ زیر بحث تھیں اس موقع کے اوپر۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس کو مان لیں، یعنی یہ ہدایت جو اللہ کے آخری پیغمبر کی وساطت سے ملی ہے وہ اس کو مان لیں، تو یہ اختلافات کی بھول بھلائیوں سے نکالنے کے لیے نازل کی گئی ہے، یہ نکالے گی۔ وہ اگر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو صراط مستقیم اس طرح واضح ہو جائے گی کہ آفتاب بھی کسی راہ کو کیسے روشن کرتا ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں خدا کی رحمت کا مستحق بنا لے گا۔ ظاہر ہے کہ ہدایت اگر اس درجے کی ہے کہ وہ انسان کو دائیں بائیں کی تمام پگڈنڈیوں سے ہٹا کر سواء السبیل پر لا سکتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی اللہ کی وہ رحمت ہوگا جس کے حاصل کی حیثیت فردوس کو ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کو وہ سمجھیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز الحکیم، یعنی پہلے اوپر فرمایا کہ اس وقت ہم جو چیزیں ضروری ہیں اس کشمکش میں زیر بحث آ گئی ہیں ان کے بارے میں متنبع کر رہے ہیں، تمہیں بھی کر رہے ہیں انہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں تمام اختلافات کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور وہ فیصلہ براہ راست سنایا جائے گا۔ وہ براہ راست سنایا جائے گا، اس کو یہاں بے حکم ہی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اس وقت تو اصول بیان کر دیے جاتے ہیں، بعض چیزیں واضح کر دی جاتی ہیں، بعض کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ مزید سوالات کر لیے جائیں، وہ کیے بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کا جواب پسند کرتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن وہاں سارے حجاب اٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے سب اختلافات کے فیصلے کے لیے تو اسی دن کا انتظار کرنا ہے، لیکن جو چیزیں اس وقت حق تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں، جو قابل اعتنا ہو سکتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی متنبع کر رہے ہیں، ان کو بھی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو گمراہی کے حوالے نہ کرو، اللہ تمہارے لیے صراط مستقیم کو واضح کر رہا ہے، سواء السبیل کو واضح کر رہا ہے، اس کی طرف بڑھو۔ وہ زبردست ہے، وہ العزیز الحلیم، وہ زبردست ہے، بڑے علم والا ہے، زبردست ہے۔ یہ بار بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت برپا ہے۔ اس وقت جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مہلت کے پورا ہو جانے کے بعد ہو کر رہے گا۔ اللہ کا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ عام حالات میں تو انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات چندرا کے پوچھتا ہے کہ کہاں رہ گیا تمہارا رب، اس نے فلاں کو کیوں نہیں پکڑا، فلاں کو کیوں نہیں پکڑا۔ تو یہ سب چیزیں احمقوں کے ہاں زیر بحث بھی آ سکتی ہیں اور کچھ لوگوں کو متاثر بھی کر لیتی ہیں، لیکن یہاں تو صورتحال اب یہ ہے کہ فیصلہ ہونا ہے، اور وہ زبردست ہے۔ جب وہ فیصلہ نافذ کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کی گرفت سے بچ جائے، اور فیصلہ علی علم ہوگا، یعنی وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جس پس منظر میں ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جن محرکات کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے،
کسی کا کوئی واقعی عذر ہے تو اس سے بھی ناواقف نہیں ہے، اس لیے اپنے علم کی بنیاد پر وہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ علم کا حوالہ اس پہلو سے دیا ہے، اور جب فیصلہ کر لے گا طینونت برپا ہو جائے گی، اس کا حکم نافذ ہو جائے گا، تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ عزیز بھی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کی طرف التفات ہوا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، سو تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یعنی یہ کس سیاق میں فرمایا کہ جو اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ابہام پیدا کر کے اپنے لیے شکوک کی راہ نکالی جا رہی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باتوں کو جتنا چاہیں گے یہاں واضح کریں گے، اور اگر کسی چیز کو مؤخر کرنا ہے تو وہ قیامت پر ہو جائے گی، وہاں سب معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یہاں آخری نتیجے تک پہنچانا ہے، اس میں نہ یہ رکاوٹ بن سکیں گے، نہ بنی اسرائیل رکاوٹ بن سکیں گے، اور جس کو مؤخر کرنا ہے وہ علم رکھتا ہے، وہ اس کو مؤخر کر دے گا۔ اس لیے اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یعنی اسی پہ اعتماد کر، معاملات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ براہ راست ان سب معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور مطمئن رہو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک تم ہی صریح حق پر ہو۔ یہ صریح حق ہے جو پیغمبر لے کے آتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں میں نازل کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم جب کسی چیز کے بارے میں حق و باطل کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ اس میں باطل کی آمیزش ہو جائے۔ یعنی انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ باطل اور حق کو الگ الگ کر دے اور لوگوں کے سامنے حق بیان کرے، خود حق پر عمل پیرا ہو۔ تاہم انسان ہے، اس پر بعض اوقات اس کی کمزوریاں غلبہ پا لیتی ہیں، اس کی قلت علم باعث بن جاتی ہے، قلت تدبر باعث بن جاتی ہے، اور جو بشری کمزوریاں اس کو لاحق ہیں وہ بھی در آتی ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ براہ راست بات کرتے ہیں، جس وقت پیغمبر زمین پر موجود ہوتے ہیں، تو پھر صریح حق نازل ہوتا ہے، بے شک تم ہی صریح حق پر ہو۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو۔ اوپر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ اس درجے میں یہاں واضح نہیں ہوتے جس میں ہر چیز زیر بحث آ جائے۔ یعنی کچھ فیصلے وہ ہیں کہ جو قیامت ہی میں سامنے آئیں گے۔ دین کے معاملے میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، حق و باطل میں جہاں امتیاز کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بنیادی چیزیں واضح کر دیتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو انسان کی عقل، اس کے علم اور اس کے اجتہاد پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات کہ ہر چیز میں ایک حتمی چیز معلوم ہو جائے، آخری فیصلہ معلوم ہو جائے، وہ قیامت ہی میں ہوگا۔ اور جب خدا کے فیصلے یہاں نہیں سنے جاتے تو پھر قیامت میں سننے بھی پڑیں گے اور ماننے بھی ہوں گے۔ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یعنی خدا کے فیصلے کو یہاں نہیں مانیں گے تو یہی فیصلہ قیامت کے دن سننا پڑے گا، اور اس وقت کسی کے لیے زبان کھولنے کی گنجائش نہ ہو۔ یہ تنبیہ فرمائی تھی۔ اب اس تنبیہ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تم بتاؤ، قرآن نازل ہو جائے، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جائے، بہرحال وہی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہوں۔ یعنی زندگی کیا ہے؟ یہ دل کے زندہ ہونے سے عبارت ہے، ورنہ چلتا پھرتا انسان جس کو ہم زندہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں زندہ نہیں ہوتا۔ اس کی فطرت زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا حادثہ اخلاقی زندہ ہے اور اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، تو پھر وہ زندہ ہے۔ تو اب یہ تبصرہ کیا ہے کہ تم ان لوگوں کے اختلاف کو دیکھ کر، ان کے رد عمل کو دیکھ کر، یہ جس طرح کے
معاملات کر رہے ہیں ان سے مایوس ہو کر یہ خیال نہ کرو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ ہیں اور تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی جب تک یہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک کون تمہاری آواز سنے گا؟ انک لا تسمع الموتى، حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو۔ اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہے، پھر وہی فرما بردار بھی ہو۔ تو یہ بتا دیا کہ کن لوگوں کو یہ ہدایت پہنچے گی، کون اسے قبول کریں گے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع دیے ہیں، جو علم اس کے اندر ودیت کیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہو۔ اور جو آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس میں صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے ایک فطری طلب ہوتی ہے، یعنی اسے خود پیاس لگتی ہے۔ یہ پیاس پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی آدمی کو ادنا درجے میں پیاس کا احساس نہیں ہے تو آپ بہتر سے بہتر مشروب لے کے چلے جائیے، وہ ہاتھ مار کے گرائے گا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصلی چیز یہ ہے کہ مخاطبین کے بارے میں یہ حقائق جان لیے جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو امتحان یہاں برپا کر رکھا ہے اس کی حقیقت دعوت حق کے علمبرداروں پر بھی واضح کی ہے۔ یعنی جو امتحان برپا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی نگاہ اٹھائے گا تقدیر بدل ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک حکم نازل کرے گا، لوگوں کے دل تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے ہیں، اور وہ نہایت انصاف کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو آخر میں یہ بتایا کہ تم انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں، پھر وہی فرما بردار بھی ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں کے اندر داعیہ موجود ہوگا، سمجھنے کے لیے تیاری موجود ہوگی، آمادگی موجود ہوگی، وہی ہے جو تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوگی۔ یعنی ماننا تو ایک بات کی چیز ہے، کان لگا کر سننا، صحیح جگہ سے سننا، صحیح جگہ بیٹھ کر سننا، یہ ممکن ہی اس وقت ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے لیے، عقل کے لیے انسان کو الہامات دیے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کے اندر فی الواقع اس کے ذہن اور اس کے جسم سے رابطہ پیدا کر رہے ہیں؟ اگر وہ پیدا نہیں کر رہے تو پھر وہ اگرچہ چلتا پھرتا ایک جانور تو ہے، ایک حیوان ہے، باتیں بھی کرتا ہے، ناطق بھی ہے، لیکن کیا زندہ بھی ہے؟ کیا وہ بینا بھی ہے؟ کیا اس کے کان فی الواقع سن رہے ہیں؟ تو جیسے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو سب سے بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے یہ حواس ہیں۔ یعنی ایک زندہ انسان کی حیثیت سے تمہارے ظاہر و باطن میں نے وہ ذرائع رکھے ہیں جو تھے ہی اسی لیے کہ تم صحیح باتوں کو جانو، تم حقائق کا مطالعہ کرو، تم ان کے اندر اتر کر ان کی حقیقت سے باخبر ہو جاؤ اور پھر ان کا اعتراف کرو۔ تو اگر تم نے آنکھیں رکھتے ہوئے آنکھیں موند لی ہیں تو پھر تم اندھے ہو، اور اگر تم نے کان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح کے حقائق کے سننے سے محروم کر رکھا ہوا ہے تو پھر تم حقیقت میں بہرے ہو۔ اور اگر تمہارے اندر فطرت کی آواز سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر تم زندہ نہیں ہو، مردہ ہو۔ تو اس کو سامنے رکھ کر یہ اب ہدایت اور ضلالت کے قانون کی طرف پیغمبر کو یا داعی حق کو توجہ دلائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی مردہ بھی ہیں اور پھر بہرے بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو اپنے اندر ہی صلاحیت نہیں رکھتے اور پھر انہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے
اپنے آپ کو گریز و فرار کے راستے پر بھی ڈال دیا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو۔ اس پر میں لکھا ہے کہ آیت میں ہادی کے ساتھ ان کا لفظ آیا ہے، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں تضمین ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ کسی کو اس کی گمراہی پر متنبع کیا جائے، ایک چیز یہ ہے، وہ گمراہی سے ہٹ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ تو جب ایک اندھا ہے تو پھر اس اندھے کو تم کس طرح راہ دکھاؤ گے؟ یعنی وہ ہاتھ پکڑا دے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ جو کچھ بھی کہو گے، علائم بتاؤ گے، نشانات بتاؤ گے، دائیں بھائیں کہو گے، کیا چیز اس کی سمجھ میں آئے گی؟ تو گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھانا، یعنی فی الواقع وہ صحیح راستے پر آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح کرو گے؟ تو یہ رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس زمین پر تم بارش برسا رہے ہو، یہ ہے تو ابر رحمت، اللہ کی بڑی عنایت ہے، اور ہم نے تمہیں دنیا والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے دنیا والوں پر کرم کیا، عنایت کی، اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وحی نازل کی، صراط مستقیم کی ہدایت دی، تمہیں پیغمبر بنایا، یہ قرآن تم پر نازل کیا، یہ صحیح ہے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین اس ابر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اگر زمین شور ہے تو پھر کیسے اس میں رویدگی پیدا ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر پھر آگے یہ فرمایا کہ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو، یعنی خواہ تم پیغمبر ہو، خواہ تمہاری زبان پر خدا کا کلام جاری ہو، ادھر کوئی نقص نہیں ہے۔ پیغمبر اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے، دعوت سے اپنے تعلق کے لحاظ سے، اس کے اپنی زندگی کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ایک کامل ترین ہستی ہے، اور اس کی زبان پر جو دعوت جاری ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو ایک دعوت دی گئی ہے اور وہ اسے اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے، نہیں، وہ دعوت بھی خدا کی طرف سے، خدا کے کلام کی حیثیت سے اس کی زبان پر جاری کر دی گئی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ بالکل درست، لیکن کیا اس کے نتیجے میں لوگ صحیح بات کو جان لیں گے؟ نہیں، تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو، اور یہاں سنا سکتے کی تعبیر اختیار کی، یعنی آگے منوانا، سمجھانا، باور کرانا، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ کوئی سننے کے لیے صحیح طریقے سے تیار ہو جائے، یہ ایسے نہیں ہے کہ تم نے بات کیسے کہی، کہنے والا کون ہے، کیا بات کہی گئی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سننے والا بھی اپنے آپ کو تیار کرے۔ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں۔ اور کون ایمان لانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر بات صحیح ہے تو اس کو جاننے کی آمادگی ہو، اور اگر صحیح ہے تو اس کو ماننے کی آمادگی ہو۔ یہ ہے ایمان لانا چاہنا۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں فہم مسلمون، یعنی وہ مانیں گے تو پھر یہ جو بھاگے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں رہیں گے، پھر وہ فرما بردار ہوں گے، وہ تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے، وہ سنیں گے اور لبیک کہہ کر لپکیں گے، اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس طرح گویا پیغمبر کو یہ بتا دیا گیا کہ اس سنت الہی کو سمجھنا ضروری ہے جو ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اللہ نے قائم کر رکھی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو خدا نے ہدایت و ضلالت کے باب میں قائم کر رکھی ہے، کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اندھے اور بہرے ہو کر اس سے بھاگنے والوں کو یہ نعمت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہی ان کو ہے، اس میں قاعدہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح کے بھی لوگ ہوں یہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا جائے، نہیں، لوگ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں گے تو یہ ملے گی، ورنہ وہ اس سے محروم ہی رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔